بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کریم اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صف اول کے حاملین وہ کون تھے؟ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے۔ اللہ اکبر، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس دین کو پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے منتخب فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اس درس میں چند اصولی باتوں پر بحث کی جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات، صحابی کی تعریف کیا ہے؟ سب سے معتبر تعریف اور راجح تعریف وہ ہے جو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے کی ہے۔ وہ اپنی کتاب الاصابہ کے مقدمہ میں بیان کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: میں نے سب سے بہتر موقف جس کو پایا وہ یہ ہے کہ صحابی وہ ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہوئے ان سے ملاقات کی اور اسلام پر ہی ان کی وفات ہوئی۔ چنانچہ اس تعریف میں وہ داخل ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، خواہ وہ ملاقات مختصر ہو یا طویل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حدیث کو اس نے روایت کیا ہو یا نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر کسی غزوہ میں شرکت کی ہو یا نہیں کی، اور جس نے صرف دیکھا ہی ہو، خواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا نہ بھی ہو یا جس نے نابینا ہونے کی وجہ سے دیکھا بھی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے وہ تعریف جو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاصابہ کے مقدمہ میں کی ہے، اور یہی راجح تعریف ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی جس نے ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سیکنڈ کے لیے دیکھا ہو، وہ صحابی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی یہ کتنی خیر و برکت والی ہستیاں تھیں صحابہ کرام، جن کو ایمان کی حالت میں سب سے افضل ترین انسان کو، امام الانبیاء کو، خاتم النبیین کو دیکھنا نصیب ہوا۔ یہ فضیلت صرف اور صرف صحابہ کرام کے ساتھ خاص ہے، جنہوں نے ایمان کی حالت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اللہ اکبر۔ ایک دوسرے امام حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی کتاب اختصار علوم الحدیث میں بیان کرتے ہیں کہ بلا شبہ امام بخاری، امام ابو زرع رحمہ اللہ اور ان کے علاوہ جنہوں نے اسماء و رجال پر کتب لکھی ہیں، جیسے ابن عبد البر، ابن مندہ، ابو موسیٰ المدینی اور ابن الاثیر نے اپنی کتاب اسد الغابہ میں یہ بات ثابت کی ہے کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحالت ایمان دیکھنا ہی صحابی ہونے کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تھی صحابی کی تعریف۔ یہاں یاد رہے، محمود ابو ریہ نے ان منافقین کو بھی صحابہ میں شامل کرنا چاہا،
تاکہ وہ ان تمام کے عادل ہونے میں طعن کر سکے۔ محمود ابو ریہ ایک گمراہ شخص کا نام ہے۔ دین اسلام کے دشمنوں میں سے ایک دشمن یہ محمود ابو ریہ ہے۔ حالانکہ اس کا یہ ارادہ انتہائی برا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کے بارے میں اپنی مقدس کتاب میں واضح کر دیا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق لوگ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کے اندر ہی آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو منافقین کے بارے بتلا دیا تھا، واضح کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ منافقین میں سے کسی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرنے کی جرأت نہیں کی۔ اے مسلمانوں، یہ اصول اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ حدیث کے راوی صحابہ کرام ہیں۔ الحمدللہ ہمارا ایمان ہے، ایک بھی منافق نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث کو بیان کیا ہی نہیں، بیان کرنے کی جرأت ہی نہیں کی۔ وہ نکمے، گھٹیا، فضول ترین انسان تھے، اندر سے کافر تھے، اوپر سے کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے جنہیں منافق کہا گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں یہ وہ منافق تھے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کو ایک بھی حدیث بیان کرنے کی توفیق نہیں دی۔ الحمدللہ اس ڈر سے کہ اس سے ان پر الزامات اور تمسخر بڑھ جائے گا، پس محدثین نے چھان بین اور تحقیق کے بعد یہ بات بیان کی کہ وہ تمام جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے وہ سب معروف صحابہ میں سے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور ان میں کوئی بھی منافقوں میں سے نہیں تھا۔ الحمدللہ صحابہ کرام کے طبقات کی کچھ ضروری تفصیل میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ صحابی وہ ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہوئے آپ سے ملاقات کی اور اسلام پر ہی ان کی وفات ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارا ایمان ہے تمام کے تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، کلن وعد اللہ الحسنى۔ یہ تمام صحابہ کرام کے متعلق آیت کریمہ ہے۔ سبحان اللہ۔ خواہ وہ کسی بھی طبقے کا صحابی ہے، سارے کے سارے جنتی ہیں، سارے کے سارے اللہ کے پسندیدہ ہیں، سارے کے سارے عادل ہیں۔ تو صحابہ کرام کے محدثین نے 12 طبقات بنائے ہیں، جیسا کہ امام حاکم رحمہ اللہ ہیں، اسی طرح امام ابن سعد رحمہ اللہ نے 5 صحابہ کے طبقات بنائے ہیں۔ امام احمد شاکر مصری رحمہ اللہ نے کہا کہ امام حاکم کے طبقات ہی مشہور ہیں، اور وہ 12 طبقات کیا ہیں؟ پہلا طبقہ وہ صحابہ کرام جو مکہ میں ابتدائے اسلام کی دعوت میں مسلمان ہوئے، جیسے 4 خلفائے راشدین۔ دوسرا طبقہ وہ صحابہ کرام جو دار الندوہ میں اہل مکہ کی مشاورت سے قبل مسلمان ہوئے۔ تیسرا طبقہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے صحابہ کرام۔ چوتھا طبقہ عقبہ اولا والے صحابہ کرام۔ 5واں طبقہ عقبہ ثانیہ والے
اور اکثریت ان میں انصار صحابہ کی ہے۔ چھٹا طبقہ وہ پہلے مہاجرین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں داخل ہونے سے قبل قباء میں آپ سے ملے، اللہ اکبر۔ ساتواں طبقہ بدری صحابہ کرام۔ آٹھواں طبقہ وہ صحابہ جنہوں نے بدر اور حدیبیہ کے درمیانی عرصہ میں ہجرت کی۔ نواں طبقہ صلح حدیبیہ میں بیعت رضوان والے صحابہ کرام۔ دسواں طبقہ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیانی عرصہ میں ہجرت کرنے والے صحابہ جیسے خالد بن ولید اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہما۔ 11واں طبقہ فتح مکہ پر مسلمان ہونے والے صحابہ۔ 12واں طبقہ چھوٹے لڑکے اور بچے جنہوں نے فتح مکہ یا حجۃ الوداع اور دیگر مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ یاد رہے اہل سنہ والجماعہ کا اتفاق ہے کہ مطلقاً سب سے افضل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور پھر ان کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ان کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، اور پھر ان کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ جن محدثین نے اس ترتیب پر اجماع نقل کیا ہے ان میں امام ابو العباس القرطبی بھی ہیں، بلکہ امام قرطبی ابو العباس القرطبی نے کہا ہے کہ اس معاملے میں اہل تشیع اور اہل بدعت کے اقوال کی کوئی پرواہ نہ کی جائے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح امام شافعی نے بیان کیا کہ اس پر صحابہ اور تابعین کا اجماع ہے، جیسا کہ امام بہقی نے الاعتقاد میں نقل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو بکر سب سے افضل ہیں، پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، شیخین کریمین کے بعد سیدنا عثمان بن عفان ہیں، پھر سیدنا علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ ہیں، اور یہی مہاجرین اور انصار صحابہ کی رائے ہے، جیسا کہ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ پھر عشرہ وشرہ ہیں، پھر اہل بدر ہیں، اور اسی پر جمہور اہل سنہ والجماعہ کا فتویٰ ہے اور ان کا قول ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کے حوالہ سے مشہور تصنیفات، مشہور کتب، ماشاءاللہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی سب سے جامع اور بہترین کتاب ہے صحابہ کرام پر، الاصابہ فی تمییز صحابہ کے نام سے۔ اسی طرح امام ابن العثیر کی ایک کتاب ہے اسد الغابہ کے نام سے۔ اسی طرح امام ابن عبد البر کی کتاب ہے الاستیعاب کے نام سے۔ اسی طرح امام ابو نعیم اصفہانی کی کتاب ہے معرفت الصحابہ۔ اسی طرح امام ابن مندہ کی کتاب ہے معرفت الصحابہ۔ اسی طرح امام ابو الحسن عبد الباقی بن قانے کی کتاب ہے معجم الصحابہ کے نام سے۔ اس طرح اور بھی ماشاءاللہ اردو عربی میں متعدد کتب ہیں۔ ابھی چند ماہ قبل ہم نے اللہ کی توفیق سے امام بخاری رحمہ اللہ کی تمام کتب سے ایک موسوعہ صحابہ کرام پر ہم نے تیار کیا، معرفت الصحابہ عند الامام البخاری کے نام سے۔ یہ عربی بھی ہم نے شائع کر دیا ہے، ضخیم کتاب ہے، دستیاب ہے۔ انشاءاللہ اگلے مہینوں میں ہم اس کو اردو میں بھی لا رہے ہیں۔ یہاں پر چند معروف صحابہ کرام کا ذکر جو مدینہ طیبہ سے نکل کر دوسرے اسلامی شہروں میں اسلام پہنچانے کے لیے، اسلام پھیلانے کے لیے وہ رہائش پذیر ہوئے۔ مثلا
جو مکہ مکرمہ میں رہائش پذیر ہوئے ان میں سیدنا عبداللہ بن زبیر، سیدنا عباس بن ربیعہ، سیدنا عثمان بن طلحہ، سیدنا الصائب بن عثمان بن مظعون، سیدنا مسبر بن مخرمہ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اجمعین شامل ہیں۔ سیدنا ابن عباس بعد میں طائف میں منتقل ہو گئے تھے۔ جو بصرہ میں رہائش پذیر ہوئے صحابہ کرام میں سے ان میں سیدنا عمران بن حسین، سیدنا عبداللہ بن مغفل، سیدنا سمرہ بن جندب، سیدنا ہشام بن عامر الانصاری اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ اجمعین شامل ہیں۔ جو کوفہ میں رہائش پذیر ہوئے ان میں سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا ابو موسیٰ اشعری، سیدنا عبداللہ بن مسعود الحذلی، سیدنا خباب بن الارت، سیدنا ابو مسعود الانصاری، سیدنا قرظہ بن کعب الانصاری الخزرجی رضی اللہ عنہ اجمعین شامل ہیں۔ جو مصر میں رہائش پذیر ہوئے ان میں سیدنا عمر بن عاص القرشی اور ان کے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عمر القرشی، سیدنا عقبہ بن عامر الجہنی اور سیدنا سلمہ بن مخلد بن صامت الانصاری رضی اللہ عنہم اجمعین شامل ہیں۔ جو شام میں رہائش پذیر ہوئے ان میں سیدنا ابو درداء، سیدنا ابو معاذ بن جبل، سیدنا بلال بن رباح، سیدنا سبان اور سیدنا سہل رضی اللہ عنہ اجمعین شامل ہیں۔ جو خراسان میں رہائش پذیر ہوئے ان میں سیدنا بریدہ الاسلمی، سیدنا قریظ بن ابی رمسہ اور سیدنا الحکم بن عمر الغفاری رضی اللہ عنہ اجمعین شامل ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ چند وہ باتیں ہیں جو تمہیدی ہیں، یہ اصولی باتیں ہیں۔ اسی طرح ہمارا ایمان ہے تمام کے تمام صحابہ کرام عادل ہیں۔ جمہور اہل سنت والجماعہ کا یہ متفقہ اصول ہے، متفقہ فتویٰ ہے کہ صحابہ کرام سب کے سب عادل ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعدیل اور توثیق فرمائی ہے۔ قرآن میں اجمالی طور سے حکم بیان ہوا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آگاہ کیا ہے۔ عادل کا مطلب صحابہ کرام سارے کے سارے 100% متبع قرآن و سنت تھے۔ نیکی، تقوی، سچائی، جہاد، اسلام، ایمان ان صحابہ کا شعار تھا۔ اللہ اکبر۔ جھوٹ سے نفرت تھی، خیانت سے نفرت تھی، تمام وہ اعمال جن سے اسلام نے منع کیا ہے صحابہ کرام نے ان کو اپنے اوپر حرام سمجھا تھا، وہ دور بھاگتے تھے، نیکی تقوی کے پہاڑ تھے۔ اللہ اکبر۔ اور سارے کے سارے صحابہ کرام فقیہ تھے، عادل تھے، سکہ تھے۔ جرح و تعدیل کے قوانین ختم ہو جاتے ہیں صحابہ کرام پر۔ صحابہ کرام عادل تھے، سکہ تھے، فقیہ تھے، اس امت کے مصلحین تھے، امت کے مخلصین تھے۔ افضل ترین اس روئے زمین پر انبیاء کے بعد اگر کوئی ہیں تو وہ صحابہ کرام ہیں۔ اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ صحابہ کرام عادل ہیں، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ چند وہ باتیں تھیں جن کا اصول کے ساتھ تعلق تھا۔ اب ہم اگلے دروس میں فضائل صحابہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔